الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم وشهر مبارك وفيه ليلة خير من ألف شهر. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام دیکھنے والے سننے والے بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کی ابتدا اپنی اس دعا سے کرتا ہوں: اللہ پاک اس تھوڑی سی دیر میں اپنی رضا کے لیے کچھ کہنے کی توفیق دے، اور پھر اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق بخشے. ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر آفت سے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو محفوظ فرمائے. ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. ایک مہینہ تمہارے سروں پہ سایہ کرنے والا ہے جو بڑا عظیم ہے، عظمت والا مہینہ. وشہر مبارک، اور برکت والا مہینہ. اس ماہ مبارک کی عظمت کو بھی بیان کر دیا گیا، اس ماہ مبارک کی برکتوں کو بھی بیان کر دیا. اور آگے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اس ایک رات میں قرآن کی تلاوت 1000 مہینوں کی تلاوت سے بہتر ہے. اس ایک رات کی خیرات 1000 مہینوں کی خیرات سے بہتر ہے. اس ایک رات کا رونا اللہ کے سامنے 1000 مہینے کی راتوں سے، راتوں کا رونا، اس ایک رات کا رونا اچھا ہے اور بہت بہتر ہے. اس ایک رات کا ذکر و اذکار 1000 مہینے کی راتوں کے ذکر و اذکار سے بہتر ہے. اس ایک رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام 1000 مہینے کی راتوں میں درود و سلام پڑھنے سے بہتر ہے. اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا. لیلہ رات، قدر عزت والی، احترام والی، مقام اور مرتبے والی. اور ایک اور معنی بھی علماء کرتے ہیں اندازے والی، کہ جیسے اللہ پاک ہر بندے کی تقدیر کا اپنا ذات کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی قدرت کے لحاظ سے جو بھی اس کو لینے دینے کا اندازہ ہے، وہ اس ایک رات میں مقرر کر دیا جاتا ہے اور لکھنے والوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. قرآن پاک میں ایک پوری سورت اسی نام سے، اسی رات کے سلسلے میں اور اسی رات کی قدر اور عزت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے.
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ بعض علماء تو یوں کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے اللہ پاک نے اس رات میں آسمان دنیا پر پورا قرآن پاک نازل کر دیا۔ پھر اسی رات میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر غار حرا میں اس قرآن کے نزول کی ابتدا فرما کر پھر 23 سال تک جیسے ضرورت پڑتی رہی، جیسے اللہ کو منظور ہوتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن پاک کو نازل کیا جاتا رہا۔ ابتدا چاہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہو تو اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اسی رات میں ہوا پورے کا پورا، اور یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ پھر اس رات میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر غار حرا میں وادی مکۃ المکرمہ اور ام القریٰ میں نازل کیا گیا۔ یہ ابتدائی وحی تھی، اور پھر 23 سال قرآن پاک ضرورت کے مطابق جیسے اللہ کو منظور ہوتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا نزول ہوتا رہا۔ ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی، یعنی عزت والی رات میں، شان والی رات میں، احترام والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ایک انداز ہے دلچسپ قرآن پاک کا کہ کسی واقعے کی حقیقت کو جب کسی سامع کے دل میں اللہ اتارنا چاہے کہ یہ بخوبی اس سے واقف ہو جائے، تو اللہ پاک ان الفاظ کو استعمال فرماتے ہیں جو ترغیب کے لیے ہوتا ہے، جو توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو نہیں جانتا وہ قدر والی رات، وہ شان والی رات، وہ احترام والی رات کیا ہے۔ اب ان آیات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ راتیں صرف سونے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ راتیں ایسی ہیں جو احترام والی بھی ہیں، کچھ راتیں ایسی ہیں جو شان والی بھی ہیں، کچھ راتیں ایسی ہیں جو مرتبے والی بھی ہیں۔ کئی راتیں احادیث میں ملتی ہیں، لیکن ان تمام راتوں کی سربراہ، ان تمام راتوں کی صدر رات اور ان تمام راتوں کی سربراہ رات وہ لیلۃ القدر کو قرار دیا گیا ہے۔ وہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ شان نزول کے بارے میں بھی علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے زمانے کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا، اور فرمایا 80 سال تک وہ ہتھیاروں سے لیس رہا، حتیٰ کہ سوتے وقت بھی اس نے کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ 80 سال تک وہ جہاد میں مصروف رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین 80 سال کی اس بات کو سن کر حیران ہوئے کہ ایک آدمی 80 سال تک مستقل رات دن شب و روز جہاد کی زندگی میں مصروف عمل رہا۔ یا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک متقی کا، ایک پارسا کا، ایک نیک آدمی کا صحابہ کرام کے سامنے قصہ بیان فرمایا کہ وہ 80 سال تک رات دن
اللہ کے حضور سجدہ ریز رہا اور اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہا، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ سونے کا ہوش، نہ خوشیاں نہ غمیاں، بس اسی ایک کام میں 80 سال تک لگا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین اس بات کو بھی سن کر حیران ہوئے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، کہ یہ 4 نبی 80 سال تک جہاد میں مصروف رہے۔ مختلف روایات ملتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں بھی بہت تھوڑی، ہماری تو مصروفیات بھی ان سے زیادہ ہو گئی، ہمارے پاس تو طاقتیں اور قوتیں بھی وہ نہیں رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت والے دن پرانے نبیوں کی امتوں میں سے کچھ لوگ ہم سے بھی زیادہ درجے پا جائیں گے، اس لیے کہ ان کی 80 سال تک کی عمر پوری کی پوری عبادت میں گزری۔ ہماری تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں بھی گزرتی ہے، کھیتی باڑی میں بھی گزرتی ہے، بچوں کے لیے روزی کمانے میں بھی گزرتی ہے، شادی بیاہوں میں بھی گزرتی ہے، سفر میں بھی گزرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ویسے تو قرآن کہتا ہے، آپ نے بھی کئی بار فرمایا ہے کہ آپ کی امت قیامت والے دن ساری امتوں سے افضل ہوگی، تو اگر یہ امتیں ہم سے بڑھ گئی تو کیا ہوگا؟ بس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین چونکہ نیکیوں کے متمنی ہر وقت تلاشی رہتے تھے، اتنے میں جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ وحی سنائی، یہ سورت دی اور فرمایا اپنی امت سے کہہ دو کہ ان کی 80 سال کی عبادات ایک طرف، تمہاری ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور یہ ایک رات 1000 مہینہ 80 سال سے زیادہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی جملہ یاد رکھو کہ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل، وہ کتنی افضل ہوگی؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ جتنا چاہتا ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ تم اس پر نظر نہ کرو کہ وہ 80 سال تک عبادت میں رہے، اللہ تمہیں ایک رات ایسی دے دیتا ہے۔ اور کتنے بندے تم میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی زندگیوں میں 10 بار 20 بار 30 بار بھی یہ لیلۃ القدر آئی ہوگی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو ایک بار بھی نصیب ہو جائے۔ تو ایک رات کی عبادت ان کی 80 سال کی عبادت سے بھی بڑھ جائے گی۔ یہ عمریں جو اس امت کی ہیں، بعض جگہ روایات پڑھی کہ ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی کہ اللہ کے پیغمبر، میرے بچے جلدی مر جاتے ہیں، کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ ایسا دو کہ میرے بچوں کی عمریں زیادہ ہو جائیں۔ تو پوچھا تیرے بچوں کی کتنی عمر ہوتی ہے جب وہ فوت ہو جاتے؟ کہا کسی کی 300 سال، کسی کی 400 سال۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا یہ عمر تھوڑی ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی یہ کوئی عمر ہے، یہ تو ایک دروازے سے نکلنا اور دوسرے میں داخل ہو جانا، بس بات ختم۔ 80 یہ 300-400 سال تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا ایک امت آئے گی، ان کی عمریں 50-60 سال ہوں گی، اور وہ امت ساری امتوں سے افضل ہوگی۔ تو وہ بڑھیا حیران ہو کر کہنے لگی کیا پھر اس امت کے لوگ گھر بھی بنائیں گے کہ ایسے ہی سڑکوں پہ سو کے زندگی گزار لیں گے؟ اس کے لیے کہ 50-60 کیا زندگی ہے، گھر بھی بنائیں گے۔ اب اگر اس بڑھیا کو
یہ بتا دیا جاتا کہ اس امت کی جو کوٹھیاں اور بنگلے ہوں گے، جو محلات ہوں گے، وہ تو پرانے وقتوں کی امتوں نے وہ محلات دیکھے ہی نہیں ہیں، وہ کوٹھیاں بنگلے دیکھے ہی نہیں ہیں، تو وہ سن کر کتنی حیران و پریشان ہو جاتی۔ اس امت کو اللہ نے عمر تو تھوڑی دی، لیکن دریا کو کوزے میں بند کر کے اس تھوڑی سی عمر میں اللہ پاک نے نیکیاں وہ عطا فرما دی، درجات وہ عطا کر دیے، فضیلتین کی عبادت کو ایسی عطا کر دی کہ پرانی امتیں 80 سال تک میدان جہاد میں چلتی رہیں، اور اس امت کا ایک بندہ اس ایک رات کچھ دیر میں اللہ کے حضور گڑ گڑا لے، تو اس ایک کا گڑ گڑانا اس ایک رات کے ایک لحظے میں، یہ ایک ایک کو گنتے جائیے، ایک لحظہ، ایک رات، ایک منٹ، اور ایک اکیلا بندہ بھی، تو پرانی امتوں کی 80 سال کی عبادات سے اس کے درجے بڑھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لیلۃ القدر ہوتی کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے 10 دن بھی اعتکاف فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، لیلۃ القدر کی تحری کی، کوشش کی کہ رمضان کے پہلے عشرے میں مل جائے، نہیں ملی۔ پھر دوسرے عشرے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا کہ میں اس رات کو تلاش کر لوں، وہ رات دوسرے عشرے میں بھی نہیں ملی۔ پھر تیسرے عشرے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے فرمایا گیا کہ آخری پورے عشرے میں بھی وہ راتیں جو طاق راتیں ہیں، اللہ وتر و یحب الوتر، اللہ اکیلا ہے اور اکیلے کو پسند کرتا، اللہ تنہا ہیں، ایسے ہنسے جو تنہا ہیں اللہ ان کو بھی پسند کرتا۔ 21 23 جن میں جوڑ نہ ہو، یہ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے نا، طاق اور جفت۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ذکر و اذکار میں بھی اولیاء کرام کے اقوال ملتے ہیں کہ ذکر و اذکار کی تعداد میں بھی طاق کے ہندسے کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ شاید اسی وجہ سے رکوع اور سجود کی تسبیحات کو بھی طاق کے عدد میں رکھا گیا ہے، 3 5 7 9 11۔ ہم تو آج کل ایک بار بھی پڑھ لیں سبحان ربی الاعلیٰ تو بڑی بات ہوتی ہے، ایسے امام اور ایسے نماز پڑھانے والے بھی بہت کم دیکھے ہیں جو 9 یا 11 دفعہ تک لے جائیں، اور رمضان المبارک میں تراویح میں تو شاید آپ اور میں سارے ایک دفعہ بھی پڑھ پائیں، نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، ایک دفعہ بھی کسی کو نصیب ہو گیا نماز ہو گئی۔ لیکن میں طاق پہ بات کر رہا ہوں، جفت اور طاق یہ جو جوڑے ہیں، اچھا اللہ کی ذات کو کہیں جوڑے پسند ہیں، کہیں طاق پسند ہے، کہیں تنہائی پسند ہے اور کہیں اجتماع پسند ہے، کہیں بلند آواز سے ذکر پسند ہے تو کہیں آہستہ ذکر پسند ہے، کبھی قرآن کی تلاوت بلند آواز سے پسند ہو جاتی ہے اور کبھی آہستہ آواز سے پسند ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی کا، رات کو چارپائی پہ لیٹے، ساتھ اپنے چھوٹے بچے کو بھی لٹایا، تو اپنا گھوڑا جو سارا دن جس پہ جہاد کیا اس کو بھی باندھا۔ اب رات کو اٹھے تو قرآن کی تلاوت کو شروع کیا، آواز اللہ نے ایسی دے رکھی تھی، گھوڑا بھی قرآن سن کر اچھلنے لگا، اور ڈر لگا رہا کہ کہیں چارپائی پر اچھلتے اچھلتے پاؤں نہ مارے کہ جس سے بچے کی آنکھ کھل جائے۔
آواز کو کم کرتے تو گھوڑے کے پاؤں رک جاتے، آواز کو اٹھاتے تو گھوڑا پھر اچھلنا شروع ہو جاتا۔ یہ ساری رات منظر دیکھتے رہے، اور صبح جب قرآن کی تلاوت کو ختم کیا تو دیکھا کہ اس چارپائی سے نور کی شمعیں، نور کی شعائیں آسمان کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ آقا کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو یہ دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو آج مدینے کے لوگ اللہ کے فرشتوں کو تیری چارپائی پر بیٹھا تیرا قرآن سنتے دیکھ لیتے۔ یہ جو تو نے شعاؤں کو جاتے دیکھا ہے، یہ جو تو نے شمعوں کو آسمان کی طرف جاتے دیکھا ہے، یہ اللہ کے نور کے فرشتے تھے۔ بس وہ نور کے فرشتوں کے اس نور نے تیرے گھوڑے کو ٹکنے نہیں دیا۔ گھوڑا بھی قرآن کی تلاوت سن کر وجد میں آ جاتا تھا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، کبھی اللہ پاک بلند آواز سے چیز کو پسند کر لیتے، کبھی آہستہ آواز سے پسند کر لیتے، کبھی وہ جوڑ کو پسند کر لیتا ہے، کبھی وہ طاق کو پسند کر لیتا ہے۔ اسی سے اولیاء کرام نے ذکر و اذکار کے جو تسبیحات ہیں ان میں طاق کے عدد کو زیادہ محبوب رکھا ہے۔ 99 101، 99 101، 33 33 33 چلے جائیں تو 99 بن جاتے ہیں، ایک کا اضافہ کر لیں تو 100 بن جاتے ہیں، اور بزرگان دین نے لکھا اوپر ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کلمہ پڑھ لو تو 101 بن جاتا ہے۔ اب تسبیحات کے دانے بھی کسی کے 99 ہیں، کسی کے 100 ہیں، کسی کا 101 ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کو تسبیحات پہ پڑھنا سنت نہیں۔ میں نے اگلے دن بھی کہا تھا، اصل سنت تو یہ ہے کہ انسان انگلیوں پہ پڑھے، تاکہ قیامت والے دن ان کے اندر سے بھی وہ نور کی لاٹیں اور نور کی شعائیں نکلیں، جس نور کو لے کر آپ پل صراط کو پار کر لیں۔ صرف ایک عادت بن گئی، اور عدد کا بھی بعض اولیاء کرام نے تو یہاں تک بھی لکھا، جب وہ بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے تو ہم کیوں اس کا ذکر عدد اور گنتی میں کرتے ہیں؟ ہاں، بعض اولیاء کہتے ہیں کہ بعض چیزیں اس نے گنتی میں رکھی ہیں، جیسے 4 3 2 نمازوں کی رکعتیں ہیں، طواف کا ایک عدد رکھا ہے، صفا مروہ کا ایک عدد رکھا ہے، تو بعض چیزوں میں اس نے عدد بھی رکھے ہیں، اور بعض چیزوں میں اس نے عدد نہیں رکھے، وہ حساب دیتا ہے۔ تو اگر کبھی کرنا بھی پڑ جائے تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ لیں۔ جو اولیاء کرام طریقہ بتاتے ہیں حدیث کے مخالف، وہ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی انگلیوں پہ پڑھتا ہے، بغیر حساب کے پڑھتا ہے، تو حدیث کے مخالف وہ بھی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، انسان کی آسانی کے لیے ہیں۔ تسبیح البتہ ہاتھ میں ایک یاد دہانی کی چیز ہوتی ہے کہ جب ہاتھ میں ہوتی ہے تو بندہ کہیں نہ کہیں بیٹھا اٹھا اللہ کے ذکر میں مشغول اور مصروف ہو ہی جاتا ہے۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قدر والی رات کیا تھی کہ میں غار حرا میں بیٹھا تھا، ایک مراقبے کی صورت میں اللہ کی قدرت پہ غور و فکر تھا۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے گزارتے، کبھی ہفتے، کبھی ایک دن۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو توشدان میں کھانا اور پانی بھی ڈال دیتی تھی۔ آپ وہاں تشریف فرما ہوتے۔ مکے میں وہ پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، جس میں وہ غار ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ نور کا معنی کہ قرآن، نبوت اور رسالت، یہ ساری چیزیں نور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ نازل ہوئیں، لہذا پہاڑ کو بھی نور والا پہاڑ بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک وجود ظاہر ہوا جس کے پیر اس غار میں تھے تو سر آسمان کو لگ رہا تھا۔ ایک کندھا اس کا شمال میں تھا تو دوسرا جنوب کی انتہا میں تھا۔
سینہ اگر اس کا مشرق کی انتہا میں تھا تو پیٹھ اس کی مغرب کی انتہا میں تھی۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اس کو نہیں دیکھا۔ آتے ہی اس نے مجھے کہا اقرا پڑھیے، یہ پہلی وحی ہے قرآن کی، اقرا پڑھیے۔ پھر کہا پڑھیے، میں نے کہا ماں نبی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ ایک پڑھنے پڑھانے کا طریقہ ہے، یہ سیکھنے سکھانے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ اور 3 بار انکار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھی بار اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ یہ بھی ایک علم کا طریقہ ہے حصول کا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس کے سینے سے کوئی نور نکلتا ہوا میرے سینے کے اندر منتقل ہوا، ایسے جیسے کوئی لائٹ نکلتی ہے، پائپ میں پانی نکلتا ہے اور دوسرے پائپ میں چلا جاتا۔ اب میں نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ بس یہاں ایک بات کر کے میں آگے چلوں کہ میرے دین کی ابتدا پڑھنے سے ہوئی ہے، پڑھانے سے ہوئی ہے۔ جس قوم کے دین کی ابتدا پڑھنے پڑھانے سے ہوئی وہی قوم آج پڑھنے پڑھانے سے محروم اور کورا۔ جتنی ان پڑھوں کی تعداد اس امت میں ہے مسلمانوں میں، کسی اور قوم میں ان پڑھوں کی تعداد اتنی نہیں ملتی۔ اور جو پڑھ لکھ بھی گئے، فن تو انہوں نے لے لیا، علم کی قدر ان کو بھی نہیں آئی۔ اور جن علماء نے علم دین سیکھا وہ بھی سرپھٹول اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وہ جو پڑھنے پڑھانے کا ایک نور تھا جو غار حرا سے آیا، وہ اصل نور بھی اس امت کو خال خال ملا۔ پرانے لوگ دے گئے، آج بھی کچھ ہیں اللہ کے بندے، ورنہ زیادہ تر وہی لڑائی جھگڑوں میں ہم نے اپنے علم کو بھی اور اپنے آپ کی بھی سر پھٹول کر دی۔ اس کے وجود کو دیکھ کر یا دل کے اس پڑھنے والے نئے بوجھ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور وجود پر کپ کپی گویا کہ ایک بخار سی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جو بعد میں آگے چل کر ایک قصہ لمبا ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زملونی زملونی کہہ کر فرماتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن جس رات میں اترا قرآن نے اس رات کو قدر دے دی۔ حالانکہ وہ رات اندھیری تھی، وہ نور والی ہو گئی۔ آپ کے اور میرے گھر میں اندھیرا ہے، آپ کے اور میرے دل میں اندھیرا ہے، آپ کی اور میری زندگی میں اندھیرا ہے، آپ کے اور میرے ماحول میں اندھیرا ہے۔ اگر ہم اسی قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں، اپنے دلوں میں لے آئیں، اپنے گھروں میں اتار لیں، ماحول میں اتار لیں، تو ہماری زندگیوں میں بھی وہ نور آ سکتا ہے۔ جو پتھر کے ایک پہاڑ کو نور والا کہا جا سکتا ہے، تو آپ اور میں تو بنے ہی نور والے رب کے ہاتھوں سے تھے، اور اس نے اپنی روح ہمارے اندر پھونک دی تھی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور کہیں کہا کہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو ہمارے اندر وہ علم کا نور، وہ رحمت کا نور، وہ محبت کا نور، وہ قدرت کا نور، وہ عظمت اور فضیلت کا نور ہمارے اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ میری بہنوں، میرے بھائیوں، لگتا ایسا ہے کہ شاید ہم اس پہاڑ سے بھی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، ہم شاید ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، میں تو ان پتھروں کو بھی جانتا اور پہچانتا ہوں کہ جب زمانہ نبوت سے پہلے میں قریب سے گزرتا تھا تو وہ پہاڑ بھی مجھے سلام کرتے تھے، پہاڑ بھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا آج مسلمان میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے؟ 1400 سال ہو گئے، ہم آج تک اسی پہ لڑ رہے ہیں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا تھی۔
آپ کی شخصیت کیا تھی؟ آپ کیا تھے؟ 1400 سال سے ہم آج تک اس کا فیصلہ نہیں کر سکے، تو رونے کے سوا اس امت پہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ امت اپنے اس یار کو، اپنے اس عظیم دوست کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس طرح ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، ہم نے قرآن کو نہیں پہچانا، اور ہم نے اس رات کی قدر کو بھی نہیں پہچانا، اور حتیٰ کہ قرآن نے تو یوں کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے تو اپنے اللہ کو ہی نہیں پہچانا کہ اس کا احترام، اس کی عزت، اس کا مقام کیا ہے۔ بندے تو آج تک اس کو نہیں جان سکے۔ اب یہ تینوں چاروں یار جو ہمارے تھے، یہ مہینہ ان چاروں یاروں کا، چار یار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے، حالانکہ سارے صحابہ یار تھے، لیکن یہ چار بڑے یار تھے۔ ہم نے تو ان کو بھی آپس میں لڑا کے رکھا ہوا ہے، کسی کا مرتبہ گھٹا رہے ہیں، کسی کا بڑھا رہے ہیں، کسی کو کہاں لے جا رہے ہیں، کسی کو کہاں لے جا رہے ہیں، ان کو بھی لڑا کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہم نے ان چاروں یاروں کی قدر نہیں کی، ان چار یاروں کی بھی ہمیں قدر نہیں۔ یہ ماہ مبارک جو ہمارا بڑا یار ہے، یہ ان چاروں کی نسبت کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ اب یہ رات قرآن سے جڑتی ہے تو یہ رات راتوں کی بادشاہ بن جاتی ہے، راتوں کی بادشاہ بن جاتی ہے۔ ہم اگر قرآن سے جڑ جائیں، ہم اگر قرآن سے جڑ جائیں، ایک کالی رات اتنا درجہ لے جاتی ہے۔ وہ لیلا سے کسی بادشاہ نے کہا تھا نا کہ تیرا رنگ تو کالا ہے، پتہ نہیں وہ مجنوں کو ہوا کیا ہے کہ تیرے اوپر مجنوں ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اپنی آنکھ سے مجھے نہ دیکھو، میرے مجنوں کی آنکھ سے مجھے دیکھو۔ آپ قرآن کو بھی اللہ کی نظر سے دیکھو، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی نظر سے دیکھو، آپ رمضان المبارک کو بھی اللہ کی نظر سے دیکھو، اور پھر اپنی قدر جانو۔ آپ نے اگر اپنی قدر کو جان لیا تو یہ چارے آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ مصیبت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ہی سنوارنے بنانے میں لگا ہوا ہوں، شیشے کے سامنے کھڑا کبھی یوں کرتا ہوں، کبھی یوں کرتا ہوں، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بنانے میں وقت لگ گیا، بنا بھی نہ سکا۔ جیسے ہماری بدقسمتی کا ماتم کیجئے کہ پاکستان بنے کتنے سال ہو گئے، ہم آج تک اپنے ملک کی قدر نہیں کر سکے۔ ہم آج تک وہاں انصاف کے بارے میں بھی پریشان، تعلیم کے بارے میں بھی پریشان، اخلاقیات کے بارے میں بھی پریشان، قانون کے بارے میں بھی پریشان۔ آج تک ہم یہ نہیں بنا سکے کہ اس ملک کی زبان کیا ہے، اس ملک کا ذریعہ تعلیم کیا ہے، اس ملک کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ بدقسمتی نہیں، قوموں کو بننے کے لیے قرآن نے کہیں 40 سال کی مہلت دی ہے، قرآن نے کہیں قوموں کو بننے کے لیے 70 سال کی مہلت دی ہے، قرآن نے کہیں قوموں کو بننے کے لیے 90 سال کی مہلت دی ہے، اس سے زیادہ مہلت نہیں ہوتی۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ ترغیب بڑی عجیب ہے، تو نہیں جانتا وہ قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینے سے افضل۔ کیا معنی؟ کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل۔ شان اور مرتبے میں بھی رات افضل ہے، لیکن اصل مسئلہ تو عبادت کا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح اس رات میں آسمان سے زمین پر اترتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبے کے اوپر آ کر جبرائیل امین جھنڈا گاڑ دیتے ہیں چھت کے اوپر، اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے چاروں طرف زمین میں پھیل جاؤ۔
اس لیے کہ کعبہ زمین کا سینٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آسمان سے اگر زمین کے سینٹر پر پتھر پھینکا جائے تو کعبے کی چھت کے اوپر آ کر گرے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ کعبہ زمین کا سینٹر ہے، شاید اس لیے اس کو مشرق وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے، شرق اوسط بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر دو، انسانیت کی اصل یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارا جوڑ جو ٹانکا لگا ہوا ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے۔ بے شک ظاہری طور پر ہمارے وطن ہیں، لیکن اصل چیز تو ایمان کا وطن ہے، کہ ایمان کے وطن کا ٹانکا اور پھر میری مٹی کا ٹانکا بھی وہاں سے جڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے مٹی وہیں سے ظاہر کی، اور پھر اس جگہ کی مٹی لے کر اور ساری زمین کی مٹی کو لے کر آدم علیہ السلام کے گارے کو تیار کیا گیا۔ ہماری اصل بھی وہ ہے، زمین کا وسط بھی وہ ہے، اس کے اوپر سینٹر میں آ کر جھنڈا گاڑ دیا جاتا، فرشتے پھیل جاتے، اللہ کے حکم سے آتے۔ فرشتوں میں اپنی کوئی مجال نہیں کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، یہ نوری کی اپنی کوئی مجال نہیں ہے اپنی مرضی سے آئے جائیں، یا کوئی بلا لے تو آ جائیں، نہ 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 نہ۔ یہ قرآن عقیدہ دیتا ہے اللہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ ان کے رب ان کو اجازت دیتا، ورنہ وہ تو عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا جانا ہے حاضر، اور پھر ایک کی سربراہی میں، ایک کی امارت میں، ایک کو امیر بنا کر ساتھ بھیج دیا جاتا، یہ سنت ہے۔ اور کہا گیا ان کو کہ جس گھر میں، جس مسجد میں، جس عبادت خانے میں کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی عورت، کوئی تندرست، کوئی بیمار اس ایک رات میں اللہ کی بندگی میں مصروف ہے، یا تو انہیں جا کر سلام کہیے، یا پھر ان کی سلامتی کی دعا کیجئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب اس دعا میں اللہ کی طرف سے بھی سلام، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ قیامت والے دن جنتیوں کو اللہ کی طرف سے سلام آئیں گے، اور سلام کا معنی اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کا نزول اور فرشتوں کا سلام، امت کے لیے دعا، سلامتی کی، ثابت قدمی کی، ایمان کی حفاظت کی، اس ماہ مبارک کی تمام عبادات کی حفاظت کی، جنت میں جانے کی، جہنم سے بچنے کی، یہ ساری دعائیں اس سلامتی کی دعا میں آ جاتی۔ اور دروازوں پہ کھڑے ہو کر وہ سلام بھی کہتے، سننے والے سنتے، حتیٰ کہ بعض علماء اولیاء نے بڑی عجیب حکمت لکھی ہے کہ جس کو اس رات عبادت کے اندر سرور اور سکون آ جائے، یہ سکون اور سرور یہاں بھی دونوں لفظوں میں سین ہیں، سلام میں بھی سین ہیں، گویا کہ اس نے فرشتوں کی سلام لے لی۔ اور پھر کہیں کہیں تو عجیب حدیثیں ملتی ہیں کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے مصافحہ بھی کر جاتے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے معانقہ بھی ہو جاتا، اور یہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک، حتیٰ کہ قرآن نے تو فجر کا لفظ استعمال فرمایا، ہیا حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک فرشتے پوری زمین پر پھرتے ہیں۔ اب فرشتے جہاں نازل ہو جائیں تو وہاں برکتیں ہی برکتیں، عظمت بھی آ گئی،
برکت بھی آ گئی، خیر بھی آ گئی، خیر من الف شر، خیر بھی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخشش عام ہوتی ہے اس سے ایک رات، حتیٰ کہ جس نے عشاء کی نماز فرض جماعت سے پڑھ لی، جس نے فجر کی نماز دوسرے دن جماعت سے پڑھ لی، اللہ اس کو بھی ساری رات عبادت کا ثواب دے دے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ساری رات جاگنا ہے، نہیں، ایک لحظہ بھی نصیب ہو گیا، عشاء کی نماز جماعت سے نصیب ہو گئی اور دوسرے دن فجر کی نماز بھی جماعت سے نصیب ہو گئی، اس نے پا لی۔ لوگ اس رات کو پانے میں تحری اور کوشش کرتے ہیں، اسی کوشش کا نام دوسری عبادت ہے جو عشرہ اخیر میں ہے، جس کو اعتکاف کہا جائے۔ میں آج کی اس بات کو ختم کروں، آگے چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی بدبخت ہیں جن کی اس رات بھی جب بخشش عام اور تام ہوتی ہے، اللہ کچھ لوگوں کی اس رات بھی بخشش نہیں کرتا۔ اتنی بدبختی، ازلی بدبخت کہ جو اس رات بھی اللہ سے بخشش نہیں پاتے۔ پہلا، جو شرک سے توبہ نہیں کرتا، ان الشرک لظلم عظیم۔ عظمتیں کیسے ملیں گی اس ماہ مبارک کی کہ اتنا بڑا گناہ اپنے اندر ہے، اس کو نکالنا، اس برتن کو خالی کرنا ہے تو اس برتن کی عظمتیں اندر آتی ہیں۔ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ طے نہیں۔ یہ موقع ہے، اس رات کو توبہ کر لیجیے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نشے کا عادی، شرابی، وہ کسی قسم کا بھی نشہ اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کی اس رات بھی بخشش نہیں۔ امت میں تفرقہ ڈالنے والا، جھگڑا ڈالنے والا، حسد کرنے والا، صلہ رحمی کو کاٹنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے اور کاٹنے والا، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں۔ اور آخری بات تو بڑی عجیب ارشاد فرمائی، وعید ہے ہم سب کے لیے، سبق ہے ہم سب کے لیے۔ فرمایا ماں باپ کے نافرمان کی اس رات بھی بخشش نہیں۔ بے شک ساری رات عبادت میں لگا رہے، ماں باپ راضی نہیں، لپیٹ کے منہ پہ مار دیا، ایک بھی سجدہ، ایک بھی سبحان ربی الاعلیٰ تیرے اللہ کے دربار میں مقبول نہیں، نکلو، سب کچھ منہ پہ مار دیا۔ نوجوانوں، ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیے، ماں باپ کی قدر کر لو۔ اس رات کے آنے سے پہلے ماں باپ سے معافی مانگو، ماں باپ کو راضی کر لو، اگر ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے اسے راضی کر لو، اور اگر وہ اس دنیا سے جانے والا ناراض ہو کر گیا ہے تو پھر اس کے لیے صدقے خیرات کرو، اس کے لیے اللہ سے استغفار مانگو۔ جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا تھا، پھر ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ہو سکتا ہے کہ ان کی روح کو تمہارے ان اعمال سے اللہ پاک سکون اور قرار دے دے، ورنہ نہیں۔ مسلمانوں میں لڑائی ڈالنے والا، فتنہ، فرقہ، یہ جو ہم سارے آج فرقوں میں بٹ، ہماری تو مسجدیں بٹ گئی ہیں، ہمارے تو ممبر بٹ گئے ہیں، ہمارے تو علماء بٹ گئے ہیں، کس چیز کا رونا رو؟ کوئی ایک زخم ہو تو مرہم رکھیں، پورا جسم زخمی ہے، کہاں کہاں پہ آدمی مرہم رکھے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی یہ رات، آپ اپنے حجرہ پاک سے باہر نکلے مسجد نبی میں صحابہ کرام کو بتانے کے لیے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، لیکن وہاں دیکھا کہ دو آدمی اونچے بیٹھے بول رہے تھے یا آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا، وہاں جھگڑے کے الفاظ نہیں، ایک میں آتا ہے وہ دونوں اونچا بول رہے تھے، مسجد کے اندر اونچا بول رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تخصیص جو تھی اس رات کی، تمہارے شور کی وجہ سے یا جھگڑے کی وجہ سے یا ان دونوں آدمیوں کے ساتھ شیطان ہونے کی وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا۔ اب بے شک حکمتیں تو ہیں کیوں بھلایا گیا، اس میں بھی خیر ہے، لیکن مسجد میں شور کا ہونا، مسجد میں اونچا بولنا، یہ خیر کی چیز نہیں،
بلکہ خیر کے دروازے کو بند کرنے والی چیز ہے۔ ہمارا مسجدوں میں شور شرابہ، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو بے ایمان، ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو لعنت، فلانا یہ، فلانا یہ، فلانا یہ، فلانا یہ۔ بھائی ایسے مولوی کی تو بخشش نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے بندہ تو توبہ کر لے، لیکن جو مولوی دوسروں کو کافر کہتا ہے، دوسروں کو بے ایمان کہتا ہے، حسد کرتا ہے، بغض پھیلاتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے اس امت کو لے۔ ہاں اگر مخصوص ہو جاتی تو پھر ہم تو شاید سارا سال نماز بھی نہ پڑھتے، کہتے ایک لیلۃ القدر آئے گی معاف ہو جائے گا، نہ حج کرتے، نہ زکوٰۃ دیتے، نہ روزے رکھتے، لیلۃ القدر میں سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے اس رات کسی کو سفر پیش آ جاتا تو سارا سال روتے روتے زندگی گزارتا کہ میں لیلۃ القدر سے محروم ہوں گی، یا کوئی بیمار ہو جاتا، ہسپتال میں داخل ہو جاتا، یا ڈیوٹی ایسی نکل آتی تو وہ کیا کرتا؟ وہ بھی سارا سال روتا رہتا کہ لیلۃ القدر رہ گئی۔ حکمتیں ہیں، اللہ نے چھپا دیا، چھپانا بھی ایک راز ہے اس کا، کہ اب شاید اسی برکت سے ہم پورے عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ بعض صحابہ تو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہوتی ہی 27ویں کو، اور ایک آدھ صحابی تو کہتے ہیں نہیں، وہ سارا سال گھومتی رہتی ہے تاکہ بندہ سارا سال اس کو تلاش کرتا رہے۔ اور کچھ نے کہا نہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت، طاق راتوں میں تلاش کرو، وہ طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ بعض احادیث کی کتابوں میں اس کی نشانیاں بھی بیان کی گئیں۔ اب ہم نشانیوں کے پیچھے نہ دوڑتے پھریں، یہ ہر ایک کے علم میں نہیں آتی، یہ اللہ پاک صرف صاحب کشف کو وہ نشانی دیتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ہر سال کی ہر رات لیلۃ القدر ہے، کچھ لوگ دنیا میں ہیں، آج بھی ہیں بھائی، کہ جن کی 12 مہینے ہر رات تار اس سے جڑی رہتی ہے، وہ بستر پہ لیٹ کے ہی نہیں دیکھتے، ہر رات ان کی شب قدر، ہر رات ان کی شب برات، ہر رات ان کی زیارت، ہر رات ان کی ملاقات۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں ایسے۔ یہ تو ہم گناہ گاروں کے لیے انعام کے طور پر اس مہینے میں اور کتنے انعامات اس نے اتارے، یہ بھی انعام دیا کہ گناہ گاروں یہ بھی ایک بخشش کا ذریعہ ہے، میری دوستی کا ایک انعام ہے، ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، اسے قبول کر لو۔ ارے یار کی یاری کو دیکھتے ہوئے اگر تمہیں دنیا کا کوئی جھوٹا فتنے والا فحاشی والا یار رات کو ملنے کا ٹائم دے دے، اس کو ملنے کو تو تم ساری رات جاگتے رہو گے۔ آؤ دیکھتا ہوں میرے ساتھ پھر تمہاری یاری کیسی ہے۔ میں تو جاگتا ہوں ہمیشہ صرف تمہاری یاری کے لیے، اب دیکھتا ہوں کہ تم مجھے کتنا ٹائم دیتے ہو۔ تو چلو ایک رات صحیح، اس رات کا ایک حصہ ہی صحیح۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حضرت سلمان فارسی کیا کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم وشہر مبارک وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی کل باقی باتیں عرض کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے یہ رات نصیب کر دے۔ حالانکہ ارادہ تھا کہ عشرہ اخیر میں اس رات کو بیان کریں گے، چونکہ حدیث آ گئی تو آ گئی۔ اب آگے تو بدر بھی آ رہا ہے، حضرت علی کی شہادت بھی آ رہی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال بھی آ رہا ہے، پھر فتح مکہ بھی آ رہا ہے، اعتکاف بھی ہے، عید بھی ہے۔ یہ انشاءاللہ سارے موضوعات چلتے رہیں گے۔ اللہ پاک زندگی آپ کی بھی کرے، میری بھی کرے، ایمان اور صحت و تندرستی کی سلامتی کے ساتھ اللہ پاک ہمیں یہ پورا مہینہ نصیب فرمائے، جتنا گزر گیا قبول ہو جائے، جتنا باقی اللہ نصیب کر دے اور اللہ اسے قبول کر لے۔ کل انشاءاللہ جمعہ ہے، ہمارے ہاں جمعے کی 3 نمازیں ہوں گی، 12:45، 1:10
اور 1:40 پر۔ چونکہ تعداد مخصوص اور مختصر ہوگی ہر ایک نماز میں، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے پہلے آئیں، پہلے جگہ پائیں، پیار کے ساتھ آئیں، محبت کے ساتھ آئیں، لڑائی کے ساتھ نہ آئیں، جھگڑے کے ساتھ نہ آئیں، فتنے کے ساتھ نہ آئیں۔ یہ پیار کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے۔ جہاں آپ کو جگہ ملے، انتظامیہ والے جہاں بھی آپ کو جگہ دیں، جس نماز میں جگہ دیں اسے قبول کر لیں، جہاں ہمارا نصیب۔ ہم خوش قسمت ہیں ہانگ کانگ والے، ہمارے بعض دوستوں نے تو پہلے دن سے ہی ماشاءاللہ اپنے مدرسے کھولے۔ یہ بھی ایک جہاد ہے، اچھا کیا انہوں نے، وہ بھی ایک قانون تھا، انہوں نے قانون پہ عمل کیا۔ میرا تو دل بڑا کھلا ہے، میں تو ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کی محنتوں، وہ بڑے مجاہد لوگ تھے، نہیں ڈرے کسی سے۔ بھائی ہم تو بزدل اور کمزور تھے، ڈر گئے قانون سے۔ بہرحال ہم نے بھی قانون پہ عمل کیا۔ یہ دونوں راستے ہیں، انہوں نے قانون کی تشریح وہ سمجھی، ہم نے قانون کی تشریح یہ سمجھی۔ اللہ ان کو بھی جزا دے، بلکہ کام بٹ گیا۔ ہمارے نمازیوں کو وہاں نماز کی توفیق ہو گئی، وہاں اجتماع بڑھ گئے، کام تقسیم ہو گیا۔ ہمارے ایک بزرگوں نے 1947 میں لاہور میں نیلا گنبد میں مدرسہ بنایا، تو 2-4 مہینے کے بعد انارکلی میں ایک اور مسجد میں لاہور میں ایک اور آ کر بزرگوں نے مدرسہ بنایا۔ تو پہلے والے بزرگوں کے بیٹوں نے جا کر ابا سے کہا کہ وہ مولوی صاحب نے بھی مدرسہ کھول لیا۔ انہوں نے کہا بیٹا ایسا نہیں کہتے، انہوں نے تو ہمارا بوجھ تقسیم کر لیا ہے، بوجھ تقسیم ہو گیا ہے، کو ہمارا ہی ٹھیکہ ہے سارا، اللہ ان کو جزا دے، وہ تو ہمارا بوجھ تقسیم کرنے آئے ہیں۔ کچھ نے کھلی رکھی۔ اب یہ ہانگ کانگ کے نئے آرڈر کے مطابق کل انشاءاللہ ہماری مسجدیں بھی کھلی ہوں گی، وہاں بھی جمعے کی ترتیب یہی ہوگی۔ آپ حضرات اپنی اسی ترتیب سے آئیں، لیکن یہ چیزیں سامنے رکھ لی گئے، جو پہلے آئے گا پہلے پائے گا، پیار اور محبت سے جس میں آپ کو جگہ مل جائے اس میں آپ حصہ لیں۔ قوانین پر چلتے آئیں، ماسک پہن لیں، ٹمپریچر آپ کا چیک ہو جائے گا، اور سینیٹائزر آپ کو دروازے پہ لگا دیا جائے گا، جی بسم اللہ۔ باقی چیزیں چھوٹی ہیں، وہ انشاءاللہ وقت نے اگر اجازت دی تو وہ ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ وضو یہ بھی کھلے ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ بند ہوں گے، ہم نے تالا نہیں لگانا، آپ وضو یہاں بھی آ کر کر سکتے ہیں، لیکن اگر اچھا ہوگا سنتیں یہاں بھی پڑھ سکیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ دوسروں کو، اب 12:45 پہ ہم جماعت کھڑی کرتے ہیں تو ہم 1 بجے فارغ ہوتے ہیں دعا وغیرہ سے، تو اگر 10 منٹ باقی آپ سنت و نفلوں پہ لگاتے ہیں تو دوسروں جنہوں نے 1:10 پر آ کر ان کی جماعت کھڑی ہونی ہے تو ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے جو دوسری جماعت میں آنے والے ساتھی ہیں وہ سائیڈوں پہ رہیں، مدرسے کے آگے رش نہ کریں، مسجدوں کے آگے رش نہ کریں، ایک ترتیب بنائیں، دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان ایک ترتیب والے لوگ ہیں، ترتیب والے نبی کی امتیں ہیں، اور یہ امتی ترتیب پہ چلتے ہیں۔ ہمارا تو یہ رمضان ایک ترتیب کا مہینہ ہے، ایک وقت کی پابندی کا، ایک اصول کی پابندی کا یہ ہمارا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ ہم تمام مساجد کے جو دوست ہیں جو مساجد کو کھول رہے ہیں کل، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو یہ توفیق دی ہے، جزاک اللہ۔ اور جن ساتھیوں نے پہلے کھول رکھے تھے اللہ نے ان کو پہلے توفیق دی، جزاک اللہ، اللہ ان کو بھی برکت دے، اللہ ان کو بھی۔ لڑائی جھگڑا اس رمضان میں اچھا نہیں لگتا، میں کیوں اپنے روزے کو خراب کروں؟ انہوں نے بھی اچھا کیا، انہوں نے بھی اچھا کیا، اللہ آپ کو جزا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔